عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ یوکرین کے لانگ رینج میزائل حملے کے بعد علاقائی جھگڑا عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ روس دشمن اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مطابق ایسے حملے یوکرین کے لیے حالات نہیں بدل سکتے۔ یورپی ہتھیاروں سے روس پر حملہ خصوصی آپریشن کی صورتحال نہیں بدل سکتا۔ پوٹن نے یہ کہا ہے کہ روس نے مغربی غصے کے بعد نئے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ جنگی اشتعال کا جواب اسی طرح دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ہمارے خلاف ہتھیار استعمال کرنے والوں کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پوٹن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ یوکرین کے لانگ رینج میزائل حملے کے بعد علاقائی جھگڑا عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ دشمن اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ پوٹن نے کہا کہ ایسے حملے یوکرین کے لیے حالات نہیں بدل سکتے۔ یورپی ہتھیاروں سے روس پر حملہ خصوصی آپریشن کی صورتحال نہیں بدل سکتا۔ روس نے مغربی غصے کے بعد نئے میزائل کا تجربہ کیا۔ جنگی اشتعال کا جواب اسی طرح دیا جائے گا۔ ہمارے خلاف ہتھیار استعمال کرنے والوں کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ نیدرلینڈز کے بعد اٹلی بھی عالمی فوجداری عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اگر نیتن یاہو اٹلی میں داخل ہوئے تو انہیں گرفتار کرنا اٹلی کی قانونی ذمہ داری ہوگی۔ نیدرلینڈ کے بعد اٹلی بھی عالمی فوجداری عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اگر نیتن یاہو اٹلی میں داخل ہوئے تو انہیں گرفتار کرنا اٹلی کی قانونی ذمہ داری ہوگی۔ اٹلی حکام کا اعلان۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے 35 ملکی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا۔ آئی اے بورڈ آف گورنرز نے ایران کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ اے بورڈ آف گورنرز کا ایران کو جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون کا حکم۔ قرارداد کا مقصد ایران پر نئی جوہری پابندیوں پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ جوہری مبصرین نے کہا ہے کہ ایران سے متعلق جامع رپورٹ موسم بہار تک جاری کریں۔ قرارداد امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ روس اور چین نے قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ خبر یہ ہے کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے 35 ملکی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا ہے۔ اے بورڈ آف گورنرز نے ایران کے خلاف قرارداد تو منظور کر لی ہے، جبکہ تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ قرارداد کا مقصد ایران پر نئی جوہری پابندیوں پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ جوہری مبصرین ایران سے متعلق جامع رپورٹ موسم بہار تک جاری کریں۔ قرارداد امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی کی جانب سے پیش کی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 88 فلسطینی شہید ہو گئے، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فورسز نے جبالیہ سمیت مختلف کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، شہداء میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری۔ مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 88 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے جبالیہ سمیت مختلف کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، شہداء میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اپڈیٹس آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ عدالت نے نئے قانون کی خلاف ورزی میں احتجاج، ریلی یا دھرنے کی اجازت نہ دینے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد نے کہا کہ ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بدولت ہدایت دی ہے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر داخلہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں، ناکامی پر قانون کے مطابق امن و امان کا قیام یقینی بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاجر یونین کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 5 صفحات کا تحریری حکم نامہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے جاری کیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی سے رابطے کے لیے وزیر داخلہ یا کسی مناسب شخص کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ کہا کمیٹی پی ٹی آئی کی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کرے۔ کمیٹی میں چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ عدالت کو یقین ہے کہ جب رابطہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں احتجاج کے لیے ڈپٹی کمشنر کو 7 روز پہلے درخواست دے۔ عدالت نے سیکریٹری داخلہ سے 27 نومبر کو رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی 24 نومبر احتجاج میں سرکاری ملازمین کی ممکنہ شرکت۔
چیف سیکریٹری نے خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ چیف سیکرٹری ندیم اسلم چودھری کی تمام محکموں کے سربراہان کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی رہنا سرکاری ملازمین کی ذمہ داری ہے۔ ملازمین سیاسی سرگرمیوں میں کسی بھی معاونت سے دور رہیں۔ چیف سیکرٹری کے مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ تمام افسران پیشہ ورانہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کے لیے ویژن ہماری رہنمائی ہے۔ ہمارا حلف آئین اور ریاست کے لیے ہے، کسی سیاسی جماعت یا لیڈر کے لیے نہیں۔ سی سی پی او پشاور قاسم علی خان نے بھی سیاسی قائدین، ممبران اسمبلی کے ساتھ تعینات پولیس اہلکاروں کو جلسے میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ وزارت داخلہ نے بھی چیف سیکرٹری کو سرکاری وسائل استعمال نہ کرنے کا خط لکھا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو بتائیں، ذاتی طور پر مذاکرات کے حق میں ہوں۔ دھمکیوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، دھمکیاں دیں اور بات چیت بھی کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ڈیڈ لائن تب ہوگی جب ہم کوئی مذاکرات کریں گے۔ اگر ان کی خواہش ہے تو وہ اوپن کریں، اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ 24 نومبر کو ہم آ کے دھرنے دیں گے، ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے۔ میں ذاتی طور پہ میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ، چاہے آپ ایک پارٹی نہیں، اگر کسی اور کو بھی کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی نے پوری قوم کو 24 نومبر کو نکلنے کی کال دے دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہر طبقے کو اس احتجاج کا حصہ بننے کا کہا جا رہا ہے کہ 24 نومبر کی تاریخ تبدیل کر دی جائے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ 24 نومبر کی تاریخ کسی صورت تبدیل نہیں ہوگی جب تک بانی پی ٹی آئی خود تاریخ بدلنے کا اعلان نہیں کرتے۔ کسی بھی قانون میں کسی کو بھی پرامن احتجاج سے نہیں روکا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی باہر آ کر کسی صورت بدلہ نہیں لیں گے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے واپس آئے تو باجوہ کا کالز آنا شروع ہو گئیں۔ باجوہ کو کہا گیا کہ یہ کس شخص کو لے کر آئے، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ باجوہ کو کہا گیا کہ ہم تو ملک میں شریعت ختم کرنے لگے، آپ ایسے شخص کو لے کر آئے۔ اس میں خان نے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس میں کسانوں کو کہا ہے، اسٹوڈنٹس کو کہا ہے، ٹیچرز کو کہا ہے، ہیومن رائٹس والوں کو کہا ہے، رکشے والوں کو کہا ہے۔ یہ نہیں کہ خان نے کہا ہے کہ ہر طبقہ، ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ خان نے ججز اور وکیلوں کے لیے ایک اپیل کی ہے کہ میں قانون کی بالادستی کے لیے آج جیل میں ہوں، تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں بیان ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ بشرا بی بی کے متنازع بیان پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سعودی عرب کو ملوث کرنا افسوسناک ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ باہمی احترام پر مبنی ہے۔ سعودی عرب کو ملوث کرنا مایوس ذہنیت کی نشانی ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ سعودی عرب کو سیاسی مقاصد کے لیے نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ بشرا بی بی کے متنازع بیان پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رد عمل، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سعودی عرب کو ملوث کرنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ باہمی احترام پر مبنی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا علی کہتے ہیں کہ دوست ملک سے تعلقات خراب کرنا نہایت افسوسناک ہے۔ دوست ملک کی طرف سے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی گئی، جھوٹ، بہتان، تہمات سے ان کی سیاست ہے۔ سیاست کی خاطر غلیظ بیان دینا انتہائی مکروہ عمل ہے۔ انہوں نے پہلے امریکی سازش کا کہا، کہتے رہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اسلام کو بھی استعمال کیا، اسی ملک سے تحائف وصول کیے اور بلیک میں فروخت بھی کیے، ہر چیز سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ بشرا بی بی کیونکہ ایک پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے،
اور ان کو فارن پالیسی کا نہیں پتا، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات کا نہیں پتا، اس لیے انہوں نے ایک دوست ملک پہ، وہ دوست ملک جو دہائیوں سے پاکستان کی مدد کرتا آیا ہے، جدھر ہم جاتے ہیں اپنے مذہبی جو ہے فریضے سر انجام دینے کے لیے، اس دوست ملک پہ تہمت لگائی ہے، جھوٹ بولا ہے، بہتان لگایا ہے، کیونکہ ان کو تو نہ ان کا دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ پاکستان ہے، ان کو تینوں میں سے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو بھی داؤ پہ لگا سکتے ہیں سیاست کے پیچھے، یہ دین ایمان کو بھی داؤ پہ لگا سکتے ہیں سیاست کے پیچھے۔ سیاسی نظریہ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور یہی بشرا بی بی ان کی اپنی بیٹی کا نکاح اسی ملک میں ہوتا ہے اس وزٹ کے بعد جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں، اسی ملک سے وہ تحفے لیتی ہیں اسی وزٹ کے بعد، اور ان کو بلیک مارکیٹ میں بیچتی ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پڑھی لکھی خاتون تو ہے نہیں، کوئی انہوں نے ماسٹر تو نہیں کیا ہوا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور تحفے تحائف جو دوست ممالک کی طرف سے ملیں ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سلجھے ہوئے لوگوں کا کام ہے، یہ بیسکلی جھوٹا بیانیہ گھڑنا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، انہوں نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا۔ بشرا بی بی کے سعودی عرب سے متعلق بیان پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان سے گھڑی لے کر بیچ سکتے ہو، کروڑوں کا منافع بنا سکتے ہو۔ آپ سٹوری فلوٹ کر گئی ہے کہ باجوہ نے کسی سے بات کی، اس نے کسی اور سے بات کی، سیاسی فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اب شریعت کارڈ کا استعمال، یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں جن کی ساری زندگی عین شریعت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کے سعودی عرب سے متعلق بیان پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی رد عمل دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے گھڑی لے کر بیچ سکتے ہو، کروڑوں کا منافع بنا سکتے ہو۔ آپ سٹوری فلوٹ کر گئی ہے کہ باجوہ نے کسی سے بات کی، اس نے کسی اور سے بات کی، سیاسی فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اب شریعت کارڈ کا استعمال، یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں جن کی ساری زندگی عین شریعت ہے۔ ماشاءاللہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا بشرا بی بی کے بیان پر سخت رد عمل، کہتی ہیں کہ ایک گھریلو غیر سیاسی خاتون کا قوم سے خطاب۔ موصوفہ نے ایک دوست اسلامی ملک پر خودکش حملہ کر دیا، دوست ملک پر شریعت ختم کرنے کا بڑا الزام لگا کر خود شریعت کی ٹھیکیدار بن رہی ہیں۔ اللہ تیری شان، ان فسادیوں کے ہوتے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ بڑے دوست اسلامی ملک جو مسلم امہ کا ستون ہے، اس پہ یہ الزام بہت خطرناک ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر الشرفی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، دوست ممالک پر الزام لگانا بڑی زیادتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب مسئلہ فلسطین پر ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو بتائیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر الشرفی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے اللہ کی لعنت ہو، دوست ممالک پر الزام لگانا بڑی زیادتی ہے۔ مزید کیا کہا سنیے۔ اور آپ نے مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو بشرا بی بی نے بات کہی ہے کہ جب عمران خان صاحب وہاں مدینہ منورہ گئے تو اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو فون آیا کہ ہم تو شریعت ختم کر رہے ہیں اور آپ نے شریعت نافذ کرنے والا جو ہے وہ لے آئے ہیں، اس کی حقیقت میں 1% بھی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے، پاکستان کے اندر مملکت سعودی عرب کے حوالے سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ عمران خان صاحب جب بھی مملکت سعودی عرب گئے، حتیٰ کہ جو ان کا آخری دورہ تھا عدم اعتماد سے چند دن پہلے، اس میں بھی سعودی عرب نے ان کا اکرام کیا، احترام کیا، جو مانگا وہ دیا۔ اور جنرل باجوہ صاحب تو دوروں میں موجود ہوتے تھے ساتھ، ان کو کسی نے کیا کال کرنی تھی۔ میں چونکہ اس وقت دورے میں موجود تھا ساتھ، لہذا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ دراصل اس مہم کا حصہ ہے جو سعودی عرب اور پاکستان تعلقات کی خرابی کے لیے گزشتہ چند دنوں سے شروع ہوئی ہے۔